اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے جانا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کیسے نازل ہوا اور انسانیت کی ہدایت کے لیے کیوں بھیجا گیا۔ اب آئیے اس کتاب کی عظمت، اس کی حفاظت اور اس کے اعجاز پر غور کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اگر آج سے 1400 سال پہلے لکھی گئی کوئی کتاب ہوتی تو کیا وہ اپنی اصل حالت میں باقی رہ سکتی تھی؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی بیشتر قدیم کتابوں میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہیں۔ کہیں الفاظ بدل گئے، کہیں عبارتیں کم یا زیادہ ہو گئیں اور کہیں اصل نسخہ ہی باقی نہ رہا۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے خود اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 9۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت ہے جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ دنیا کے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کروڑوں مسلمان ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ہندوستان میں قرآن کھولیں، سعودی عرب میں کھولیں، ترکی، مصر یا انڈونیشیا یا افریقہ کی کسی ملک میں کھولیں، آپ کو وہی آیات، وہی ترتیب اور وہی الفاظ ملیں گے۔ یہ حفاظت صرف کتابوں کے ذریعے نہیں ہوئی بلکہ سینوں کے ذریعے بھی ہوئی۔ ہر دور میں لاکھوں حفاظ قرآن موجود رہے جنہوں نے پورا قرآن زبانی یاد کیا۔ اگر فرض کریں کہ دنیا سے تمام مصحف ختم ہو جائیں تب بھی حفاظ کے ذریعے قرآن دوبارہ اسی طرح لکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کی کسی اور کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں۔ قرآن کا ایک اور عظیم معجزہ اس کا انداز بیان ہے۔ جب یہ نازل ہوا تو عرب اپنے ادب، شاعری اور فصاحت پر فخر کرتے تھے۔ بڑے بڑے شاعر اپنے کلام کو خانہ کعبہ پر لٹکاتے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا تو حیران رہ گئے۔ وہ جان گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ بِمِثْلِهِ، اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ 1400 سال گزر گئے، زبانیں بدل گئیں، تہذیبیں بدل گئیں، علم ترقی کرتا گیا، لیکن کوئی بھی قرآن جیسی ایک صورت پیش نہ کر سکا۔ قرآن صرف خوبصورت الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے گزرے جو قرآن کے دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے اس کی آیات سنے تو ان کے دل بدل گئے اور وہ اسلام لے آئے۔ قرآن انسان کے دل، عقل اور روح تینوں سے بات کرتا ہے۔ قرآن کی ایک اور عظمت یہ ہے کہ ہر زمانے کا انسان اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک عالم اس میں علم کے خزانے پاتا ہے، ایک عام انسان اس میں زندگی گزارنے کا راستہ دیکھتا ہے، ایک غمزدہ شخص اس میں تسلی پاتا ہے اور ایک گنہگار اس میں توبہ اور امید کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن سے تعلق صرف تلاوت تک محدود نہیں بلکہ اسے سیکھنا، سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ پیارے ناظرین، ایک سوال ہم سب کے لیے ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، لیکن کیا قرآن ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے؟ کیا ہم روزانہ اس کی چند آیات بھی سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب قرآن ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری عبادت اور ہمارے فیصلوں میں نظر آنے لگے تب سمجھیں کہ ہم نے واقعی قرآن سے تعلق قائم کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم قرآن کی حیرت انگیز تاریخی اور فکری پہلو، اس کی حکمت اور آج کے دور میں اس کی رہنمائی پر گفتگو کریں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ کتاب ہر زمانے کے انسان کے لیے کیوں اتنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔